حضرت عثمان غنی کو سمجھایا، شہادت کے لیے تیار کیا۔ عثمان جب شہادت کا وقت آئے تو نے کیا کرنا ہے، جام شہادت کیسے نوش کرنا ہے اور شہادت کا تاج اپنے سر پہ کیسے سجانا ہے، زبان نبوت نے شہادت کی گواہی بھی دی اور شہادت کے لیے ہدایات بھی دیں، تیاری بھی فرمائی۔ توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ باغ کا دروازہ بند کر دو، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اندر آنے والا پہلے اجازت لے، جب اسے اجازت ملے پھر اسے اندر آنے دینا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں باغ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آواز آئی میں ابو بکر ہوں، دروازہ کھولو۔ فرمایا ٹھہرو، انتظار کرو۔ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں دروازہ کھولو، ابو بکر کو اندر آنے دو۔ اور ابو بکر جب اندر آئیں بشرہ بالجنہ، بشارت دینا ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر کو جنتی ہونے کی بشارت دینا۔ فرماتے ہیں ابو بکر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا، پھر کسی نے آ کے دستک دی، میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ پھر میں نے حاضر خدمت ہو کے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں عمر کو اندر آنے دو، اور ساتھ ہی بشرہ بالجنہ، عمر کو جنت کی بشارت دو کہ عمر بھی جنتی ہے۔ عمر بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں عثمان ہوں، دروازہ کھولو۔ حاضر خدمت ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں عثمان کو اندر آنے دو، بشرہ بالجنہ، عثمان کو جنت کی بشارت بھی دو، کہو کہ عثمان تو جنتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس آزمائش کی خبر بھی دو جو عثمان پہ آنے والی ہے، کہ عثمان تجھ پہ آزمائش آئے گی، تجھ پہ امتحان آئے گا، تجھ پہ ایک فتنہ آئے گا، اس فتنے کی خبر بھی دے دو، آزمائش اور امتحان کی خبر بھی دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو امتحانات آئے، جو آزمائش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے ہی اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دی۔ شہادت عثمان کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے، اور عثمان غنی پہ جو آنے والی آزمائش تھی، امتحان تھا، اس کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے۔ اور ذرا سنیں، یہ باتیں توجہ کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آخر کی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو ہدایت دی اور فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان یقیناً وہ وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، ایک کرتا پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ خَلَعَ، لوگ تجھ سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، وہ لباس تجھ سے چھیننا چاہیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر منافق لوگ عثمان تیری وہ قمیص اتارنا چاہیں،
اے عثمان اگر منافق وہ تیرا کرتا اتارنا چاہیں، ان منافقین کے کہنے پہ وہ قمیص نہ اتارنا، ان منافقین کے مطالبے پہ وہ کرتا نہ اتارنا۔ یہ قمیص کیا تھی، یہ کرتا کیا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کی خبر دے رہے ہیں؟ محدثین علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس قمیص سے مراد وہ قمیص ہے خلافت کی، اس کرتے سے مراد وہ کرتا ہے خلافت کا جو اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی کو پہنانے والے تھے۔ گویا عثمان غنی وہ عظیم انسان ہیں جن کی شہادت کی گواہی بھی زبان نبوت نے دی ہے، جن پہ آنے والے امتحانات کی آزمائش کی گواہی بھی زبان نبوت نے دی ہے، اور عثمان وہ ہے جن کی خلافت کی گواہی بھی لسان نبوت نے خود عطا فرمائی ہے۔ اے عثمان، وہ منافق تجھ سے مطالبہ کریں گے کہ تخت خلافت کو چھوڑ دے۔ عثمان، وہ منافق تجھ سے مطالبہ کریں گے یہ خلافت کی قمیص اتار دے، فلا تخلعہ لہم، ان کے مطالبے پہ خلافت کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ خلافت ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ کسی بھی فاسد کو، کسی بھی باغی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا وہ خلیفہ وقت سے زبردستی خلافت اپنے مطالبے پہ چھین لے۔ اے عثمان، باغیوں کے کہنے پہ، منافقوں کے کہنے پہ خلافت کی قمیص مت اتارنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو ہدایات دی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حاضر خدمت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ذکر الفتنہ، آپ نے اپنی امت میں آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ فتقربہا، ان فتنوں کا تذکرہ کیا جو فتنے بہت جلد آنے والے تھے، جلدی رونما ہونے والے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرتے کرتے فمر رجل مقنع فی ثوب، اچانک دیکھا کہ مسجد نبوی سے ایک شخص گزر رہا ہے، مقنع فی ثوب، اس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی سے گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد آنے والے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے اس گزرنے والے شخص کو دیکھا، فقال ھذا یومئذ علی الہدی، فرمایا لوگو سن لو، وہ جو بہت جلد فتنہ آنے والا ہے، وہ جو فتنہ رونما ہونے والا ہے، یہ جو گزرنے والا شخص ہے، اس فتنے کے موقع پہ علی الہدی، ہدایت پہ یہی ہوگا، حق پہ یہ ہوگا، سچ پہ یہ ہوگا، یہ جو اپنا منہ ڈھانپے جا رہا ہے۔ حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں میں جلدی جلدی بھاگا گیا اور میں نے جا کے گزرنے والے کے منہ سے کپڑا جو ہٹایا، میں نے ہٹا کے دیکھا فیضا عثمان، وہ تو عثمان غنی تھے۔ جب میں نے عثمان غنی کو دیکھا، پھر میں نے مزید تصدیق کے لیے عثمان غنی کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور عرض کیا آقا، آپ اس کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ فتنے کے زمانے میں یہ شخص حق پہ ہوگا؟ فرمایا ہاں یہی شخص ہے، جب میری امت میں فتنہ آئے گا یہ شخص حق پہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عثمان غنی کے برحق ہونے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ آپ نے اس موقع پہ فرما دیا عثمان کے مخالفین ناحق ہوں گے، عثمان کے مخالفین گمراہی کے راستے پہ ہوں گے، اور عثمان اس وقت ہدایت پہ ہوگا، سچائی پہ ہوگا۔ عثمان کا موقف، عثمان کے حامیوں کا موقف، عثمان کے دوستوں کا موقف درست ہوگا۔ اس فتنے میں جو بھی عثمان غنی کے مقابلے میں آئے گا گمراہی پہ، ضلالت پہ ہوگا۔